اپوزیشن نے آج طویل پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ معیشت کا حال برا ہے. تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کا حال برا کر دیا ہے, مگر وزیر اعظم نے آج ٹویٹ کیا اور کہا کہ معیشت اب درست سمت میں گامزن ہے. جولائی کے نمبرز آئے ہیں. جولائی میں $424 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا. جون کے مقابلے میں جولائی کے مہینے میں برآمدات میں بھی بہتری آئی ہے. وزیر اعظم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت معیشت درست سمت میں گامزن ہے. اپوزیشن کچھ اور دعویٰ کر رہی ہے, اور ہم بات کریں گے ایک ایسے سابق وزیر خزانہ سے, ایک ایسے ماہر معیشت سے جن کو اپوزیشن بھی کوٹ کرتی ہے, جنہیں حکومت بھی معتبر مانتی ہے اور کوٹ کرتی رہی ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ظاہر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا ہے, برآمدات پک اپ کرنا شروع ہو گئی ہیں, ریمیٹنسز بہت زیادہ بہتر رہی ہیں. وزیر اعظم خوشخبری سنا رہے ہیں کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہو گئی ہے, مگر وزیر اعظم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, مگر پھر ہم نے دیکھا معیشت کے حالات کیسے ہوئے. اپوزیشن بھی پہلے سے تنقید کرتی آئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی 3-4 مہینے لگیں گے یہ دیکھنے میں کہ پرماننٹ ریمیٹنسز میں اضافہ ہے, ایکسپورٹس پرماننٹ پک کر رہی ہیں, یا ابھی کہا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. دیکھیے, اچھی خبر جو ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ اب سرپلس میں چلے گیا ہے, تقریباً $424 ملین, اور اسی مہینے جولائی کے پچھلے سال یہ خسارہ میں تھا تقریباً $600 ملین, یعنی کہ ایک سال میں ایک مہینے میں $1 ارب کی بہتری آئی ہے. یہ بڑی نمایاں بہتری ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز میں جولائی کے مہینے میں پچھلے سال کے برعکس 36% اضافہ ہوا ہے. مگر اگر آپ پچھلے سال کے ساتھ اسے دیکھیں, ہمارے برآمدات کو تو ان میں 15% کمی آئی ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب پورے توازن ادائیگی جسے بیلنس آف پیمنٹس دیکھتے, صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ اگر ان کا رجحان بڑھ کے فائنینشیل اکاؤنٹ وغیرہ پہ جاتا, کیونکہ ہمارے دوسرے بھی تو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں نا, انویسٹمنٹ ہے, ہم لونز لیتے ہیں واپس کرتے ہیں, وہ سب کو اگر آپ لیں تو آپ کا جو توازن ادائیگی ہے جولائی کے مہینے میں پچھلے سال کے برعکس 60% سے زیادہ خراب ہوا ہے. میں پھر سے کہوں, 60% سے زیادہ خرابی آئی ہے. تو یہ ذرا پریشان کن بات ہے, اور اس کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ریزروز میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں $424 ملین کے جانے کے باوجود ہمارے ریزروز میں مشکل سے $200 ملین کا اضافہ ہوا. اور اس کی وجہ یہ کہ فائنینشیل اکاؤنٹ جو ہے ہمارا توازن ادائیگی میں, اس میں کافی کمی آئی ہے. لہٰذا صرف ایک بات کہہ دوں میں کہ اس وقت کہنا کہ بہتری ہے یا خراب ہوا ہے سلسلہ, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ بہت جلد ایک ججمنٹ کی بات ہے. انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں پکچر بالکل واضح ہو جانا چاہیے. خطرہ ایک یہ بات کا ہے کہ ریمیٹنسز میں جو 36% اضافہ ہوا ہے, اس کے وجوہات کچھ ایسے ہیں کہ آنے والے دن میں ہو سکتا ہے ان میں کمی آ جائے. ساتھ ہی بتائے گا کہ حکومت مسلسل ایکسٹرنل فرنٹ پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اپنی سکسیس بتا کے معاشی سکسیس سٹوری بتا رہی ہے. فسکل خسارہ پچھلے سال 8.9% تھا, اس سال 8.1% تھا, اور زیادہ ہوتا. 540 ارب روپے جو وزیر اعظم نے کرونا ریلیف فنڈ اناؤنس کیا اس میں سے خرچ ہی نہیں ہو سکے, ورنہ 9% سے بھی زیادہ ہو جاتا. اور جو ٹیکس ریفارمز ہیں وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہو رہے. اب تو ایمنیسٹی ہے ریئل اسٹیٹ پر بھی, تو جو ریونیو میں اضافہ کر کے اپنے, اور وہ ایک چیز نہیں نظر آ رہی ہے. فسکل ڈیفیسٹ میں اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بھی نظر آتی ہے تو وہ خرچوں میں کمی, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں کمی کر کے نظر آ رہی ہے. جی آپ نے ٹھیک فرمایا. دیکھیے, یہ جو کمی آئی ہے خسارے میں پچھلے سال, اس کے 2 بہت بڑی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ نفع دیا, 900 ارب سے بھی زیادہ, جو تاریخ کا سب سے بڑا پروفٹ ہے. دوسری طرف, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا سر سود کافی بڑھ چکا تھا پچھلے سال, پھر کم ہوا ہے آخری کچھ دنوں میں. دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے جو ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہیں منصوبہ بندی پروجیکٹس پر, ان میں آپ نے بہت کمی کی, تقریباً 20 سے 25%, اس لیے کم ہوا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ریونیوز میں جب تک اضافہ نہیں ہوتا ہے, اور جس طرح ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے, یہ ہمارے بدن کے خون ہیں, ایکسپورٹس اور ریونیوز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. اس کے باوجود کہ پچھلے سال کے بجٹ میں ہم 700 ارب کے نئے ٹیکسز لائے تھے,
اور جو ڈاکیومنٹیشن کا جو کوشش تھی وہ بعد میں چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ جب پروٹیسٹ ہوئے تو حکومت وڈرو اور اس کے نتیجے میں وہاں کوئی ہمیں ریونیوز میں اضافہ نہیں نظر آیا ہے۔ اس سال کا ٹارگٹ 24% اضافے کا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے فضل سے ہم اس کے قریب آتے ہیں یا پھر پچھلے 2 سال کی طرح ہم ٹارگٹ کے کافی پیچھے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مگر اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول بھی کر کے رکھے حکومت تو 1.25% کی گروتھ اور فسکل خسارہ 8% سے اوپر، تو ہم کیا یہ جو قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اتنی کم گروتھ کے ساتھ نکل پائیں گے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر کے اور ہائی فسکل ڈیفیسٹ کے ساتھ، یا مزید اس میں پھنستے چلے جائیں گے؟ دیکھیے یہ بھی آپ کا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا سوال ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا تجارتی خسارہ بہت کم ہو اور بجٹ کا خسارہ بہت زیادہ ہو؟ یہ ایک طرح سے سمجھنے والی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ رہتا ہے تو اس کا جو ہے اکانومی پر ڈیمانڈ کا پریشر بڑھتا ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے امپورٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے 2 سال اس کو اس طرح مینج کیا ہے کہ ہم نے روپے کی قدر بہت گرائی تاکہ قیمتوں میں اضافہ ہو جائے امپورٹ کے، اور دوسرے طرف کم از کم پہلے سال اس حکومت نے کافی عرصے تک اس سرِ سود کو بہت اونچا رکھا۔ اگر آپ سرِ سود کو مناسب رکھنا چاہتے ہیں اور روپے کی قدر کو اتنا زیادہ گرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں گرانے کی، تو خطرہ یہ ہوگا کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بھی پریشر پڑے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، کہ آپ کے 2 چیزیں جو ہیں ان کو بڑھانا حد سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک برآمدات، دوسرے آپ کے ریونیوز۔ اگر ان میں اضافہ نہیں ہوگا تو اکانومی میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور امبیلنس چلتا رہے گا۔ اس کے اشارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو حکومت کریڈٹ لے رہی ہے برآمدات کا وہ تو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے جو پہلے سے لگی ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ نئی کیپیسٹی لگ گئی ہو ٹیکسٹائل کی، یا پھر حکومت نے کوئی نئے ایونیوز ڈائیورسیفائی کیا ہو پاکستان کے ایکسپورٹس کو۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈائیورسیفیکیشن ہو ایکسپورٹس میں یا پھر ریونیوز میں اتنا زیادہ اضافہ ہو؟ وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے سائنس؟ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 2 سال میں ان 2 فرنٹس پر کامیابی نمایاں طور پر نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور افسوس کی یہ بات ہے کہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے جس سے ہم ایکسپورٹ کافی کرتے ہیں، 25 سے 30% ایکسپورٹ ہمارے رائس ایکسپورٹس ہیں، پھر آپ کے ہمارے فروٹ کے ایکسپورٹس ہیں، اس طرح کے جو آئٹم ہیں، اس میں پاکستان کا پوٹینشیل بہت ہے۔ اگرچہ ہم اپنے زرعی شعبے کو پہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ ہمارا جو ایلڈ ہے وہ اس میں اضافہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت بہت کم ملک ایسے ہیں جن کے پاس فوڈ سرپلسز ہیں۔ تو ہمیں البتہ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑے کہ اب آپ چینی کو بھی امپورٹ کرنے لگے ہیں، آپ گندم کو بھی امپورٹ کرنے پڑ لگے ہیں، تو یہ جو ہمارا زرعی شعبے پر توجہ کم دی گئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بالکل نامناسب ہے۔ ایکسپورٹس میں اضافہ وہاں سے ہوگا۔ دوسرا ویلیو ایڈڈ آئٹمز ہیں آپ کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں، آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم کیپیسٹی لیمٹس تک پہنچ چکے ہیں، مگر نیا انویسٹمنٹ اس وقت آئے گا جب اکانومی میں کچھ گروتھ میں اضافہ ہوگا اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا۔ البتہ اسٹیٹ بینک نے سرِ سود میں تو کمی کی ہے اور یہ بہت مناسب کمی کی ہے، اور دوسری طرف اب کریڈٹ کا بھی نظام ایسا کر دیا ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے سافٹ تقریباً لونز ملنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں جو مراحل دیے گئے ہیں، کیا اس سے انویسٹمنٹ بڑھتا ہے، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ جو نئے پالیسیز آئے ہیں کووڈ-19 کے بعد، کیا ان میں سے کچھ کامیابی حاصل ہو رہی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خاص فوکس رہتا ہے انفلیشن پر اور فوڈ انفلیشن پر، آپ بات بھی کر رہے ہیں گندم کی۔ گندم تھی پھر بھی مہنگی ہو گئی، دیر سے درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چینی تھی 110 روپے پر پہنچ گئی، پھر دیر سے درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ سازی میں فقدان کا مسئلہ ہے، گورننس کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل دیکھنے پڑ رہے ہیں اور ہائی فوڈ انفلیشن دیکھنی پڑ رہی؟ چینی کے بارے میں تو کافی کمیشن وغیرہ کے رپورٹس آ چکے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے
کہ گنے کی قیمت میں اس سال صرف 6% اضافہ کیا گیا ہے، یعنی کہ ہمارا جو کاشتکار ہے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ریٹیل پرائس جو ہے چینی کی تقریباً 100 روپے کے اوپر جا چکی ہے، تقریباً 25 سے 26% اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ 6% سے بڑھ کر 26% تک کیسا پہنچی؟ ہوا یہ ہے کہ اپنی فیکٹریاں جو ہیں اونرز اور جو آپ کے ہول سیلر اور ریٹیلر ہیں انہوں نے پیسہ بنایا ہے، اور یہ اس طرح بنایا ہے یقیناً کہ ہورڈنگ وغیرہ ہوئی ہے۔ تو ہمارا جو نظام تھا ایک زمانے میں یہ کافی اچھا چلتا تھا، لوکل جو کمیٹیز تھیں پرائس کنٹرول کی ایک پرائس لسٹ ہوتی تھی، اور ڈپٹی کمشنر وغیرہ اس کو کوشش کرتے تھے کہ مارکیٹس میں یہ ٹھیک سے یہ چلتا رہے سلسلہ۔ یہ نظام ٹوٹ گیا ہے، یہ گورننس کی فیلئر ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ آٹے کی بھی امپورٹ ہمیں کافی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ شاید شارٹ فال جو ہے وہ 10 لاکھ سے 15 لاکھ ٹن کا ہو۔ تو میرے خیال سے یہ پہلی دفعہ ہے 20 سال میں کہ پاکستان آٹے کی امپورٹ کرے گا۔ یہ بے انتہا افسوسناک بات ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حکومت خود ان کی رائے کو بہت معتبر مانتی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو ریونیو بڑھانا پڑے گا، ٹیکس ریونیو بڑھانا پڑے گا، برآمدات بڑھانی پڑیں گی، اور انفلیشن پر، مہنگائی پر قابو پانا پڑے گا، جس میں گورننس کا جو ایک نظام ہے اس میں ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے۔